السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں ہوں ڈڈو سی آواز والی۔ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے گلے کو بڑا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور کل تھی شب معراج، تو کل رات میں نے ایپیسوڈ نہیں دی، کیونکہ کل کی جو ایپیسوڈ تھی وہ میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپلوڈ کی ہے وہ والی تھی، جو کہ اسپیشل تھی، اور اس کے بعد یہ والی ایپیسوڈ آنی تھی، یعنی کہ 75 ایپیسوڈ۔ اس کی ایپیسوڈ کی نمبرنگ نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو بیچ سے الگ کر سکتے ہیں اور ناول کو اس کے بغیر بھی انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ویسے بھی ایپیسوڈ فیس بک پر نہیں آئے گی۔ تو ہم کہاں تھے؟ ہاں جی، تو ہم تھے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ 75 پر۔ تو اپنے وعدے کے مطابق میں ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، صرف اور صرف اس لیے۔ اور نیچے کمنٹ آ رہے تھے اب سنڈے کو چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی چھٹی ہو چکی ہے، تو نہیں گائس، سنڈے کو چھٹی ہوگی کیونکہ آج عریج آپ کو 2 قسطیں دے گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 75، تحریر عریج شاہ۔ صبح صبح اٹھ کر وہ فریش سا باہر آیا تھا۔ وہ کافی مطمئن اور پرسکون لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بارک، آج تم آفس نہیں جا رہے؟ بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بابا، موڈ نہیں ہے۔ اصل میں آج صبح 10 بجے ایک میٹنگ تھی، لیکن کلائنٹس نے کینسل کر دی۔ اب دوسری میٹنگ شام 3 بجے کے آس پاس ہے، تو تب تک میں فارغ ہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ بابا ہلکا سا سر ہلا گئے۔ وہ نکاح کے لیے راضی تھا اور کل اس کا دوسرا نکاح تھا۔ اس چیز کو گھر میں بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، ایسے جیسے کوئی غیر ضروری سا فنکشن ہو۔ آپ نے زبر کو انوائٹ کیا ہے نا؟ شہیر آج شام کو ہی انکل کی شفٹنگ یہاں کے ہسپتال میں کروا دے گا، اور صبح نکاح میں وہ بھی شامل رہے گا۔ باقی زران اور عبادت رات کو ہی آ جائیں گے۔ اور کوئی تیاری وغیرہ تو نہیں کرنی ہوگی نا؟ زہرش کچن سے نکلی تو وہ بولا، آپ یہ کھائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر ہی وہ بولی تھی، نمرا میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اوپر سے نیچے آتی نمرا جو اسی کی طرف آ رہی تھی، اس کو حکم ملا، میں بنا رہی ہوں نا چائے۔ وہ کافی غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی، آج تک کسی نے زہرش کا اس طرح کا لہجہ نہیں سنا تھا جو وہ اس وقت اپنائے ہوئے تھی۔ تو تم ہی بناتی ہو روز، آج نمرا بنا دے گی؟ ویسے بھی آگے تو ہر چیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا نا بابا۔ مجھے کون سا 2 شادیاں 2 بیویاں رکھنے کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک دن چائے بنائے گی اور دوسرے دن ناشتہ کروائے گی۔ مجھے کنفیوز مت کرو، آج چائے تم بناؤ نمرا، میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ اور خیر چھوڑو، وہ جیسے جھنجھلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ نمرا آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ آپ ناشتہ کر لیں، میں چائے بنا چکی ہوں، بس لے کر آنی ہے۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں لے آتی ہوں۔ زہرش ویسے بھی اب تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور سب سے ضروری چیز جو سمجھنی ہے وہ بارک کا موڈ ہے۔ تم سمجھتی ہو، مجھے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ نمرا اس کے ساتھ کچن کی طرف آتی بے حد کم آواز میں بولی تھی، جبکہ زہرش کا دل عجیب سے انداز میں کانپ رہا تھا۔ تمہارا بھائی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے ایزا کو دیکھ کر بولا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آپ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا فون تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری امی کا فون آیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کل ہمیں انوائٹ کر رہی ہیں، نکاح ہے تمہارے گھر میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ سب کی شادی تو ہو چکی تھی، اب کس کا نکاح ہونا باقی تھا؟ کس کا نکاح ہے میرے گھر میں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے پرپل کلر کی خوبصورت فراک میں وہ آج آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ دامیار تو بس اسے نگاہوں میں بڑھ کر ادھر ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ آج تو اس کی ہر ادا نرالی تھی۔
وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی نہیں ہے نمرا، اس کا نکاح ہے وہ، اور جانتی ہو کس کے ساتھ؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسے دولہا مل گیا، میرے بھائی کی جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں چھوٹی، تمہارے بھائی کی جان، تمہارے بھائی سے نکاح ہے اس کا۔ زہرش بھابھی سٹک گئی ہیں، پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے تمہاری بھابھی۔ وہ خود تمہارے بھائی کی شادی نمرا سے کروانے جا رہی ہے، وہ بھی شاید کسی چیک اپ کی وجہ سے۔ وہ شاید ماں نہیں بن سکتی۔ تمہاری امی نے کھل کر پوری طرح سے مجھے بات بھی نہیں بتائی۔ اس طرح کا کچھ ہوا ہے، تم خود تفصیل سے پوچھ لو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مطلب وہاں پر نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی باریک، وہ بھی دوسرا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، اتنی پیاری بیوی ہے اس کی بیوی کا دماغ خراب ہے، لیکن اس کا اپنا دماغ تو ٹھکانے پر ہوگا نا۔ وہ خود بھی الجھا ہوا تھا اور ایزا کو بھی الجھائے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تنگ آ کر فون اٹھاتی وہ نیچے چلی گئی تھی تاکہ خود اپنے گھر والوں سے بات کر کے اس چیز کو سمجھ سکے، جبکہ دامیار خود حیران رہ گیا تھا۔ مطلب حد نہیں ہو گئی تھی؟ یہ آدمی اگر اسے کسی طریقے سے حیران نہیں کر سکتا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ وہ حیران ہو کر ہی دم لیتا۔ اور پھر کوئی بھی اس کے گھر میں ایکشن کیوں نہیں لے رہا تھا اس چیز پر؟ ہر کوئی اس چیز پر منہ میں دہی جما کر کیوں بیٹھ گیا تھا؟ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ اگر زہرش بے وقوفی کر رہی تھی تو باقی سب کو مل کر اسے سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں سوچ رہا ہوں شاپنگ پر چلا جاؤں، نمرا کے لیے نکاح کا کوئی ڈریس لے آؤں گا، وہ خود بھی کل کے لیے کچھ تو لینا ہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زہرش جو پتہ نہیں کیوں اندر آ کر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر گھورنے لگی۔ نئے کپڑے کیوں لانے ہیں آپ کے پاس؟ اتنے سارے کپڑے ہیں، اور نمرا بھی خالی ہاتھ نہیں آئی ہوئی ہے، شادی پہ آئی تھی، اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ باریک، آپ پریشان مت ہوں، باقی اگر اسے کسی چیز کی کچھ چاہیے ہوا تو میں منگوا دوں گی، وہ کافی سختی سے بولی تھی۔ جب باریک نے نفی میں سر ہلایا، زہرش، تم ابھی سے اس کے ساتھ نا انصافی کرنے کا سوچ رہی ہو؟ اس کا پہلا نکاح ہے، اس کے کچھ خواب ہیں، ہم اس کے ساتھ ایسا تھوڑی نہ کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس کو نیا ماحول چاہیے ہوگا، اب سب کچھ پہلے جیسا تو نہیں رہے گا نا، ہمیں خود ہی بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر سمجھنا ہوگا۔ تم آ رہی ہو ہمارے ساتھ شاپنگ پہ یا میں نمرا کو ساتھ لے جاؤں؟ ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ میرے نکاح کا جوڑا تم پسند کرو، ویسے بھی یہ شادی میں تمہاری مرضی سے کر رہا ہوں تو سب کچھ تمہیں ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل نارمل سے انداز میں بولا تھا، لیکن زہرش کو ایسا لگا جیسے وہ اسے باتوں کا تھپڑ مار چکا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آن لائن منگوا لیں گے، کل تک ڈیلیوری ہو جائے گی، بغیر نکاح کے اسے لے کر باہر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ باریک شانے اچکائے تھے۔ یہ لو فون، آرڈر کرو آرڈر۔ وہ اپنا موبائل اسے دیتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ جلدی نہیں ہے باریک اس نکاح کی؟ وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے،
تم ہی تو ایسا چاہتی تھی نا۔ ویسے اب بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل لو، ورنہ فی الحال تو صرف محسوس کر رہی ہو، آگے برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے فون لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ سب سمجھ میں آ رہا تھا اسے۔ باریک صرف اور صرف اس کے منہ سے انکار کروانا چاہتا تھا اور وہ انکار کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ صبح وہ دونوں ہسپتال آ گئے تھے، جہاں اس نے تایا ابو کو کھڑے دیکھا۔ تایا ابو اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عروش کو مخاطب کرتے، وہ عروش کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جب عروش کے بابا سرکاری ہسپتال میں پڑے تھے تب تو آپ نہیں آئے تھے وہاں، اور اب جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی واپس آ گئی ہے تو آپ یہاں آ گئے ہیں۔ وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولا تھا، دیکھو لڑکے، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف ہماری بیٹی سے مطلب ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ تو ان کے انداز پر حیران رہ گیا تھا۔ کہاں اس کی تائی امی اسے کوس رہی تھی اور کہاں اس کا تایا اسے لاڈ دکھا رہا تھا۔ بیٹی، تم حالت دیکھ رہی ہو نا اپنے باپ کی، ہم جانتے ہیں تمہارا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے، اس انسان نے تم پر جھوٹے الزام لگائے تھے، اس نے جان بوجھ کر تمہارے باپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ آج تمہارا باپ جس حالت میں ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اس نے تمہارے کردار کو تمہارے باپ کے سامنے مشکوک کیا اور تم اس کے ساتھ کیسے آگے بڑھ گئی، کیسے میری بچی؟ ہم سمجھ سکتے ہیں تمہیں میرا بیٹا پسند نہیں تھا، تم شادی سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس شخص نے جو کیا وہ تمہارے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ٹوٹ گیا تمہارا باپ اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت آج تمہارے سامنے ہے۔ یہ صرف تمہارے سامنے خود کو اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تایا ابو نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، جبکہ شیر غصے سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ مطلب اب وہ اس کی شادی شدہ زندگی خراب کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہے کچھ بھی بکواس کیوں نہ کر لیں، لیکن ان کی جگہ پہ اسٹے آرڈرز تو میں لگوا چکا ہوں۔ آپ غیر قانونی طریقے سے بابا کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس جگہ پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے جب تک اس جگہ کے کاغذات پر یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں وہ پلاٹ آپ کے نام کیا تھا۔ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، کل ہی وہ کوئی پیپرز اس سے سائن کروا چکا تھا۔ وہ پیپر کس چیز کے تھے وہ نہیں جانتی تھی، بس اس نے کہا تھا، عروش ان پیپرز پر سائن کر دو، اور وہ جلد بازی میں کر گئی تھی۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پیپرز اسٹے آرڈرز کے تھے۔ بابا کے بعد اس جگہ پر اس کا حق تھا، وہاں پر ہوتا کام رک گیا تھا، کیونکہ اسٹے آرڈر کے حساب سے ان کی بیٹی وہاں پر کسی طرح کی کوئی مارکیٹ بنانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اور اتنا وہ سمجھ چکے تھے کہ اتنی سمجھ کم سے کم عروش کو نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس کا شوہر کروا رہا ہے۔ اسی لیے اب وہ عروش کو اس کے شوہر کے خلاف کرنے لگے تھے۔ بات جگہ کی نہیں،
تمہاری نیت کی ہے۔ گھٹیا انسان، تمہیں ایک دفعہ شرم نہ آئی؟ تم نے ایک بچی سے اس کے باپ کو بدظن کر دیا۔ وہ بول رہے تھے جبکہ وہ عروش کا ہاتھ تھامے اسے لیے ہسپتال کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ کسی کی فضول بکواس نہیں سننا چاہتا تھا جبکہ عروش خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ آج شام تک ہی بابا کو یہاں سے کشمیر کے ہسپتال میں شفٹ کروا رہا تھا اور ڈاکٹر سے ساری تفصیل وہ لے چکا تھا۔ وہ ان کا علاج وہیں کشمیر میں کروانے والا تھا۔ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں جبکہ اس کے تایا نے آ کر تماشا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن تایا کی باتیں سن کر عروش ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے، لیکن فی الحال وہ مصروف تھا بابا کی شفٹنگ میں، تو اس نے عروش سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ بھائی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سہرش بھابھی کا دماغ خراب ہے، لیکن آپ کا تو ٹھکانے پر ہے نا؟ وہ باریک کے ساتھ باہر آیا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ نمرا کو شاپنگ پر لے کر جانے کا تھا، لیکن سہرش نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ آن لائن شاپنگ کرے گی۔ وہ خود ہی بیزار سا گھر سے نکل آیا تھا۔ تمہاری بھابھی کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس کی مرضی ہے۔ شادی کروانا چاہتی ہے مجھ سے اس نمرا کی، تو ٹھیک ہے، میں تو اس کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو زران اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ بھائی، کوئی گیم چل رہی ہے نا آپ کے دماغ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باریک شاہ سہرش کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ بتائیں اندر گیم کیا چل رہی ہے آپ کی؟ اس طرح سے مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ ہنسمکھ ہوں میں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ ہنسمکھ ہوں میں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں پوری طرح سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، شاید اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار، تمہارے بھابھی کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ خود میری شادی کروا رہی ہے اور غصہ دیکھو ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا ہے، اسی لیے تو شادی کر رہا ہوں۔ ٹھیک سے عقل ٹھکانے آئے گی اس کے۔ وہ بولا تھا جب اسے تھوڑے فاصلے پر ان کی طرف دیکھتے سیال صاحب نظر آئے تھے۔ یہ وہ انسان تھا جو ان کے گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن اب زبر کے ساتھ ان کا ایسا تعلق جڑ چکا تھا کہ مجبوری تھی۔ ان کے ساتھ رشتہ نبھانے میں وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو سیال صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں سے آ کر ملے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ زران نے تو انہیں اپنے ساتھ کافی جوائن کرنے کی آفر بھی کی تھی۔ نہیں بیٹا، میں کافی نہیں پیتا، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ شنایا کے ساتھ رابطہ تو ہوگا آپ کا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے خوش بھی ہے وہاں، ہماری بات ہوتی رہتی ہے اس سے۔ وہ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو باریک نے بتایا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ ہاں بیٹا،
میری بات ہوئی تھی اس سے، بس بیٹا زبر میری بات مان جائے تو اس کا بڑا احسان ہوگا۔ وہ بولے تو وہ دونوں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ کیسی بات انکل؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے زبر سے منوانی ہے؟ ویسے تو وہ آپ کی ساری ہی باتیں مانتا ہے۔ زران ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں طلاق کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹا تم لوگ سمجھاؤ اسے کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اس کے ساتھ میری بیٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے۔ میں اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن کا بیٹا ہے، کافی امیر ہے، وہ میری بیٹی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتا ہے۔ زبر کیا دے سکتا ہے؟ وہی سب کچھ جو میں نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔ ایک سرکاری آفیسر کیا ہی کر سکتا ہے؟ ہاتھ پیر مار کر اوپر نیچے کر کے اس کی اوقات اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مہنگی گاڑی میں اپنی بیوی کو گھما سکے۔ اب اگر تم لوگوں کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ زہران اتنا بڑا وکیل ہے اس شہر کا، تم اتنے بڑے بزنس مین ہو، شہید بھی تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ بٹا رہا ہے، اور زبر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم لوگوں کے پاس اتنا بہترین لائف سٹائل ہے، اس کے تینوں بھائی اپنی زندگی اتنی بہترین گزار رہے ہیں، لیکن زبر کا کیا؟ کل میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی صرف اس کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کی پینشن کے نام نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو ایک بہترین لائف سٹائل دینا چاہتا ہوں جس میں وہ خوش رہے، جس میں اسے زندگی کی ہر آسائش ملے۔ زبر کے ساتھ کیا ملے گا اسے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زبر کی زندگی میں گزار رہا ہوں۔ فی الحال وہ جذباتی ہو رہا ہے، لیکن مجھے حقیقت سے کام لینا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو زبر کے ساتھ ساری زندگی رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے خواب دیکھتا ہوں، اس کا ایک بہترین فیوچر دیکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شنایا کے بچے کسی اچھے اسکول میں اس لیے پڑھیں کیونکہ ان کا باپ ایک پولیس آفیسر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی مہنگی گاڑیوں میں گھومے، برانڈڈ کپڑے پہنے۔ میں نے خود ایک بہت معمولی زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی بیٹی کو ہمیشہ میں نے مہنگے سے مہنگی چیز لا کر دی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس کے لیے بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں آ کر میں مار کھا گیا، صرف اس لیے کیونکہ میری بیٹی کی جان جا رہی تھی۔ میں نے اسے زبر کے نام کر دیا اور اب وہ میری بیٹی کا مالک بن گیا ہے۔ دیکھو بیٹا، تم لوگ سمجھاؤ اسے، بتاؤ اسے کہ میری بیٹی کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ زبر اپنی پسند سے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میری بیٹی کو ایک اچھی زندگی دینے دے۔ تم اس کے بڑے بھائی ہو، اسے سمجھا سکتے ہو۔ میں اپنی بیٹی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینا چاہتا ہوں۔ وہ کسی مجبور باپ کی طرح اس کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ زران کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ انسان خود اس فیلڈ میں تھا، خود اس نے ساری زندگی یہی سب کچھ کمایا تھا اور یہی کھایا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ ایک امیر انسان ڈھونڈتا تھا جو اس کی بیٹی کو ایک بہترین لائف دے سکے۔
جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی بیٹی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، اسے کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اگر ایک باپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک تھا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے بہترین سے بہترین ڈھونڈتا ہے، اور شاید وہ اس دفعہ زبر کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ وہ خود ساری زندگی ان آزمائشوں کے لیے ترستے رہے ہیں، تو یقیناً زبر کی زندگی بھی ایسی ہی ہوگی۔ وہ کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر جا چکے تھے، جبکہ زران اور بارق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو جناب کو لگتا ہے کہ ہمارے زبر کے ساتھ ان کی بیٹی کی زندگی سیکیور نہیں ہوگی۔ ہمارا بھائی اسے خوشی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ زران غصے سے بولا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، شہیر کو آنے دو، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں، وہ مسکرا کر بولا۔ تو زران نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھائی، آپ سچ مچ میں شادی کر رہے ہیں کیا؟ وہ شام کے وقت گھر پہنچا تھا۔ عروش کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اس کے بابا کی ساری شفٹنگ کروا رہا تھا۔ اس نے ہسپتال میں ان کے لیے ایک کمرہ بک کروایا تھا۔ یہ ہسپتال ان کے گھر کے بہت پاس تھا۔ اس نے 2 نرسز کو 24 گھنٹے کے لیے ان کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، اور وہ ان کا بہت خیال بھی رکھ رہا تھا۔ کل نکاح ہے شہیر، تو ظاہر سی بات ہے میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک ہی سوال تم سب لوگ کتنی دفعہ پوچھو گے؟ وہ بے فکر سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اب وہ شہیر کو اپنے ساتھ کہیں چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بھائی پلیز، بھابھی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات سمائی کیسے، لیکن آپ تو تھوڑے ہوش کے ناخن لو۔ آپ کی وجہ آپ ان کے بچپنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت وہ کافی تھکا ہوا تھا، یقیناً اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن عروش اپنے کمرے میں سو بھی گئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا۔ بارق نے کہا تھا انہیں کسی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے، سو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ گیا تھا، جہاں بھی وہ اس کو لے کر جائے۔ شہیر، میں اس ٹاپک پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم بھی اس ٹاپک کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ ہم ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، لیکن یہ تو بتائیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اب کے شہیر نے سیدھا سوال کیا تھا۔ ہم جا رہے ہیں ڈی ایس پی سیال کے گھر۔ وہ پیچھے سے ایک فائل اٹھا کر اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا۔ ڈی ایس پی سیال کے گھر؟ یعنی کہ زبر کے سسرال؟ وہاں کیوں جانا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا۔ جب بارق نے فائل کی طرف اشارہ کیا، پڑھ لو، تمہیں خود ہی سب سمجھ میں آ جائے گا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا، جبکہ شہیر اب پوری طرح سے فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس چیز پر کوئی اعتراض ہے، اس کے فائل پیچھے رکھنے پر؟ اس نے پوچھا۔ تو شہیر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بھائی، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بیسٹ ہو۔ آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں
کبھی کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ کیا بات ہے، مطلب باپ بننے جا رہے ہو، اس لیے عقل آ رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں پہلے بھی عقل مند تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو باریک نے اس کی معصومیت پر کینکا لگایا تھا۔ تم نہیں تھے میرے بھائی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، جبکہ شعیر اتنی بے عزتی پر آگے سے کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔ وہ راستے سے زران کو پک کرتے ہوئے ڈی ایس پی سیال کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، اور ویسے بھی وہ جس طرح کے آفیسر تھے، انہیں سیکیورٹی کی سخت ضرورت تھی۔ یہ گھر ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنی جوانی خرچ کی تھی اس گھر کے لیے۔ وہ مڈل کلاس لوگوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، وہ کافی زیادہ امیر تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت، اپنے بل بوتے پر کمایا تھا۔ اس حساب سے اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا جمائی امیر ہو اور ان کی بیٹی کو ہر خوشی دے تو یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ہمیں سیال صاحب سے ملنا ہے، انہیں کہیے کہ ان کی بیٹی شنایا کے جیٹھ آئے ہیں۔ بھائی، میں دیور ہوں، شعیر نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تھی۔ بیٹا تو فالتو بھی ہے، ہم نے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، زران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چرانے والے انداز میں کہا۔ آپ بھی فالتو ہی ہو، اگر ایزو وقت پر آ جاتی نا تو آپ بھی نہیں آتے۔ اس نے حساب برابر کیا تھا۔ اچھا چل اپنا کام کر بھیا، اسے بڑے بھائی سے بات کرنے کی تمیز سکھائیں، زران نے باریک کو بتایا تھا۔ جب ڈی ایس پی صاحب ان کی آمد کا سن کر فوراً آ گئے تھے۔ ارے ویلکم ویلکم، بہت خوشی ہوئی آپ تینوں یہاں آئے۔ ابھی آج ہی آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ میرے سامنے گھر پر ہیں۔ یقین کریں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ڈی ایس پی سیال ملازم کو انتظام کرنے کا بھیجتے ہوئے ان کے سامنے آ کر بیٹھے تھے۔ جی ہمیں بھی آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی، تو سوچا مل کر چائے پئیں گے اور تھوڑی دیر باتیں کریں گے، شعیر نے فوراً کہا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اور سناؤ، بزنس کی سمجھ آئی ہے یا ابھی مشکل لگ رہا ہے؟ شروعات میں تو یہ سب کچھ کافی مشکل لگتا ہوگا، وہ شعیر سے ہی مخاطب تھے۔ ہاں شروع میں تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اور زبر کے بارے میں کیا سوچا ہے باریک صاحب؟ وہ یہ سرکاری نوکری ہی کرے گا یا پھر اس کو بھی بعد میں آپ بزنس میں؟ وہ ان کی ادھوری بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اسے بزنس سے دور ہی رہنے دیجیے، اگر وہ بزنس میں آ گیا تو ہم سب تو تباہ ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ فائل سامنے رکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے پہلے باریک کے چہرے کو اور پھر فائل کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے اس فائل میں؟ وہ جھک کر فائل کو اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے تھے، جبکہ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر کہیں رنگ آ رہے تھے۔ اس فائل میں ہم چاروں بھائیوں کے حصے لکھے ہیں، ہماری جائیداد میں۔ زران نے اپنی جائیداد کا 40% زبر کے نام ہی کر رکھا ہے، اور شعیر نے بھی
اپنی جائیداد کا 40% زبر کو دے رکھا ہے، اور اتفاق دیکھیے میری جائیداد کا بھی 40% حصہ زبر کا ہے، اور باقی زبر کا حصہ تو زبر کا ہی ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو زبر اگر اپنی پہ آ جائے تو وہ ہم لوگوں کو سرک پر لا سکتا ہے۔ آپ صبح کہہ رہے تھے نا کہ زبر کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بتائیں کہ زبر کا فیوچر کتنا سیکیور ہے۔ آپ کی بیٹی شنایا کو کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا سیال صاحب، وہ اپنی کسی بڑی گاڑی کی خواہش کرے یا کسی شاندار بنگلے کی، زبر چٹکیوں میں اس کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سیال صاحب سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آپ نے کہا کہ زران وکیل ہے، میں اور شعیر بزنس میں اپنا نام بنا چکے ہیں، زبر کے پاس کیا ہے، اور آپ کی بیٹی کو ایک اچھا فیوچر کس طرح سے دے گا؟ تو آپ ٹھیک سے اس فائل کو پڑھ لیجئے، کس طرح سے دے گا۔ تو آپ وہاں پر بہت واضح اور صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ کتنی پراپرٹی کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی بیٹی کے لیے 10 شاندار بنگلے خرید سکتا ہے، اسے کروڑوں کی گاڑی تحفے میں دے سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ منٹوں میں اس کے نام کر سکتا ہے۔ آپ نے ہمارے بھائی کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ میرا خیال ہے اب آپ کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی کہ ہمارے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، یا پھر وہ آپ کی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو طلاق کی سوچ آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زبر نے یہاں سے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اسے محبت ہو گئی ہے آپ کی بیٹی سے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سر، آپ کی بیٹی کو دنیا کا کوئی بھی انسان یہ سب کچھ دے سکے گا، لیکن شاید زبر سی محبت اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارا بھائی اپنے شوق سے یہ سرکاری نوکری کر رہا ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو، ہمارے بھائی کو ایک ترازو میں مت تولیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تو زران اور شہیر بھی اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ چائے آ رہی ہے بیٹا، سیال صاحب سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کی بیٹی بھی آ رہی ہے کل، ایسا کیجیے گا کہ پرسوں دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، چائے بھی پلا کے بھیجیں گے آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ انکل کرکٹ کھیلتے ہیں؟ شعیر نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کھیلا کریں، انسان ایکٹیو رہتا ہے اور دماغ بھی اچھا چلتا ہے۔ شہیر، زران نے دروازے پر رک کر اسے پکارا تو وہ فوراً بھاگ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ سیال صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، یہاں اندر بیٹھیں یا ان لوگوں کو دروازے تک چھوڑنے جائیں، کیونکہ اب تو معاملہ بیٹی کے سسرال کا تھا اور وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تو میری تو کوشش ہوگی، کیونکہ اب میں فارغ بیٹھی ہوں تو میں رات کے لیے ایپیسوڈ ہی لکھوں گی۔ اگر رات تک اس قسط پر 1500 لائک ہو گئے تو میں رات کو نیکسٹ ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی، ورنہ کل رات کو کروں گی۔ تو لائک کر دیجئے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔